ٹی ای لارنس نامی ایک برطانوی فوجی آفیسر کا نام تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ ٹی ای لارنس نے عربوں کی عظیم بغاوت میں حصہ لیا اور اس نے بعد میں ایک کتاب بھی عقل کے ساتھ ستون کے عنوان سے تحریر کی۔ اس کتاب میں اس نے اپنی یادداشتیں رقم کیں۔ ٹی ای لارنس 1888 کے مہینے اگست میں پیدا ہوا۔ برطانوی فوج میں شمولیت کے بعد اس نے عربوں کے معاملات میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے فوراً بعد اسے مصر بھیج دیا گیا۔ 1916 میں اسے ایک مشن پر عرب بھیجا گیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے برطانوی آفیسرز بھی شامل تھے۔ وہ امیر فیصل کے بہت قریب ہو گیا، جو عربوں کی بغاوت کا قائد تھا۔ امیر فیصل کے ہمراہ اس نے عثمانی فوجوں کے خلاف کئی فوجی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ان فوجی سرگرمیوں کے نتیجے میں اکتوبر 1918 میں دمشق پر قبضہ کر لیا گیا۔ جنگ کے بعد لارنس دفتر خارجہ سے وابستہ ہو گیا۔ وہ برطانوی حکومت اور امیر فیصل کے ساتھ کام کرنے لگا۔ 1922 میں وہ سماجی زندگی سے الگ تھلگ ہو گیا اور رائل ایئر فورس سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے کئی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ 1907 سے 1910 تک لارنس نے آکسفورڈ جیسس کالج میں تاریخ پڑھی۔ 1909 کے موسم گرما میں وہ شام کے علاقوں میں پھرتا رہا۔ اس کا مقصد صلیبی جنگوں کے دوران تعمیر کیے گئے قلعوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ اسے نوادرات اور قدیم یادگاریں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے سکول کے دوست سائرل بیسن کے ہمراہ ہر گاؤں کے چرچ میں گیا اور وہاں کی قدیم اشیاء اور یادگاروں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ 1910 میں ٹی ای لارنس کو برطانوی عجائب گھر کی طرف سے ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ دسمبر 1910 میں وہ بیروت چلا گیا اور یہاں پہنچنے کے فوراً بعد وہ جبیل یعنی بائبلوس روانہ ہو گیا، جہاں اس نے عربی پڑھی۔ جنوری 1914 میں لیونارڈ وولی اس کے ماتحت لارنس شام میں جو کام کر چکا تھا اور لارنس کو برطانوی فوج نے صحرائے فیگو کا سروے کرنے کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ یہ صحرا فوجی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ جنگ کی صورت میں مصر پر حملہ کرنے والی کسی بھی عثمانی فوج کو اسے عبور کرنا تھا۔ اس کام کے بعد لارنس 15 دسمبر 1914 کو عرب بیورو میں کام کرنے کے لیے مصر پہنچا۔ بیورو چیف گلبرٹ کلیٹن نے مصری ہائی کمیشن کو ہنری کیکموہن کو اس بارے میں اطلاع دے دی۔ 1915 کے دوران صورتحال بہت پیچیدہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں جہاں عربی بولی جاتی تھی، عرب قوم پرستی کی تحریک پروان چڑھ رہی تھی۔ اس میں وہ عرب شامل تھے جو سلطنت عثمانیہ کی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ امیر مکہ شریف حسین سے مسلسل رابطے میں تھے۔ شریف حسین برطانیہ سے اس بات پر مذاکرات کر رہا تھا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ اس بغاوت کی قیادت بھی کرے۔ بدلے میں وہ برطانیہ سے اس امر کی ضمانت چاہتا تھا کہ وہ حجاز، شام اور میسوپوٹیمیا پر مشتمل ایک آزاد عرب ریاست کے قیام کو یقینی بنائے۔ ایسی بغاوت برطانیہ کے لیے عثمانیوں کے خلاف جنگ میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ تاہم فرانسیسی سفیر کی طرف سے مسلسل مزاحمت کی جا رہی تھی، جن کا اصرار تھا کہ شام کا مستقبل فرانس کی کالونی بننا ہے، نہ کہ آزاد عرب ریاست۔ عرب بیورو میں لارنس نے نقشوں کی تیاری کی، نگرانی کی اور برطانوی جرنیلوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک بلیٹن جاری کرتا رہا۔ وہ قیدیوں کے انٹرویو بھی کرتا تھا۔ وہ مسلسل ایک آزاد شام کی ریاست کی وکالت کرتا رہا۔ اکتوبر 1915 میں صورتحال بحران کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ شریف حسین نے برطانیہ سے فوری طور پر عہد کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دھمکی دی کہ اگر اس عہد کی پاسداری نہ کی گئی تو وہ عثمانیوں کے ساتھ مل جائے گا۔ برطانیہ کے لیے
یہ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ مایوس نہیں کرے گا۔ عربوں کی سلطنت کے خلاف بغاوت میں لارنس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسے برطانوی حکومت نے جہاں بھی کسی مشن پر بھیجا وہاں اس نے کامیابیاں سمیٹیں۔ وہ ایک باکمال جاسوس تھا جو عربوں کا ہمدرد بن کر ان میں شامل ہو گیا اور اپنی ذہانت اور مہارت سے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ جب اپنے اس کامیاب مشن کے بعد وہ برطانیہ لوٹا تو اس کا غیر معمولی استقبال نہیں کیا گیا۔ 1935 میں وہ موٹر سائیکل کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ ہالی ووڈ میں 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم ریلیز کی گئی جس نے بے مثال کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کو ہالی ووڈ کی تاریخ کی عظیم ترین فلموں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔